جو سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے اور اس کا قفل تالا موتی کا ہے، اور اس آسمان کے دروازے پر جو دربان ہے اس کا نام اسماعیل ہے، جس نے یہ آواز سن کر مرحبا کہا۔ جب پہنچے تو جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب اس نے پوچھا کہ جناب کون؟ تو جبریل امین نے عرض کی میں جبریل ہوں۔ پھر اس نے کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا کہ میرے ساتھ نبی آخر الزماں ہے۔ یاد رکھیے گا اس آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت کا سفر ہے، اس پہلے آسمان کی جو موٹائی ہے، اور اس آسمان کے فرشتہ جو دربان ہے اس کے ماتات جو فرشتے ہیں وہ 1,00,000 فرشتے ہیں۔ اس فرشتے کے ماتات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دروازہ کھولا گیا، حضور پہلے آسمان پر تشریف لے گئے۔ اب یاد رکھیے گا وہاں پر کوئی بھولا یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ جناب جی کیا مطلب کہ فرشتوں کو پتہ نہیں تھا حضور معراج پر آ رہے ہیں؟ فرشتوں کو پتہ نہیں تھا کہ حضور معراج پر آ رہے ہیں، تو پھر فرشتے نے کیوں پوچھا آپ کون ہیں اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جناب فرشتوں کو اعلان ہو چکا تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لے آئیں گے معراج پر، مگر فرشتے محبت میں اتنا ڈوبے ہوئے تھے حضور کی محبت میں کہ جناب جی خیال ہی رہا تھا کہ حضور تشریف لے آئیں گے، حضور تشریف لے آئیں گے، حضور تشریف لے آئیں گے، اس انتظار میں تھے۔ اور جب انسان انتظار میں ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے جب کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو اسے پوچھتا ہے، تو یہی عالم تھا ان فرشتوں کا، وہ اتنے انتظار میں تھے۔ جب جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا تبھی تو فرشتوں نے پوچھا کہ کون؟ آپ کے ساتھ کون؟ کیا مطلب کہ وہ آ رہے ہیں جس کا ہم کو انتظار تھا، وہ آ رہے ہیں۔ یہ ایک تعجبانہ صیغہ تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر تشریف لے گئے تو پہلے آسمان کے اوپر آقا نے فرشتوں کی ایک جماعت کو دیکھا جو قیام کی حالت میں کھڑے تھے اور تسبیح پڑھ رہے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تسبیح پڑھ رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل کیا ان کی عبادت یہی ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے رب نے آسمان کو پیدا فرمایا اس پہلے آسمان کو، تو ان فرشتوں کی جماعت کو یہی عبادت عطا فرمائی ہے۔ وہ قیام میں کھڑے ہو کر رب کی یہ تسبیح اور تحلیل بیان کرتے ہیں، اور رب کو ان کی تسبیح بڑی پسند ہے۔ حضور آپ بھی رب سے دعا مانگیں مولا کریم آپ کی امت کو بھی یہ تسبیح عطا فرما دے۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا یہ جو قیام والی عبادت تیرے فرشتے پہلے آسمان پر کر رہے ہیں، مہربانی فرما میری امت کو بھی یہ عبادت عطا فرما، تو رب تعالیٰ نے آقا کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور قبول فرما کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نماز میں قیام عطا فرما دیا، اور فرمایا کہ محبوب آپ کی امت کے لیے نماز میں ہم نے قیام کو فرض فرما دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے سوال فرمایا کہ ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے جو پہلے آسمان پر عبادت کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ ان کی تعداد کو رب جانتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ تیرے رب کے لشکروں کی تعداد خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب یاد رکھیے گا کوئی لوگ سوال یہاں پہ کر جاتے ہیں جناب جی اگر کوئی جانتا ہوتا جیسے جبریل نے سوال کیا تھا تو حضور بتا دیتے، حضور کو اگر علم غیب ہوتا تو یاد رکھیے گا وہاں اس آیت کریمہ میں علم غیب ذاتی کی بات ہو رہی ہے، علم غیب عطائی کی نہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے
نبی کو جو علم غیب عطا فرمایا وہ نبی کا علم غیب عطائی ہے، ذاتی نہیں۔ اور یہاں جو بات ہو رہی ہے، یہاں علم غیب ذاتی کی بات ہو رہی ہے، اور میرے محبوب وہ ہے کہ جتنا علم غیب رب نے عطا فرمایا ہے حضور اتنا ہی جانتے ہیں۔